منصور صاحب، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت امام حسین اپنے لیے اقتدار چاہتے تھے اور آپ نے یزید کے خلاف بغاوت کی، اور اگر کوئی حکومت کے خلاف بغاوت کرے گا تو اس کی سزا تو یہی بنتی ہے۔ جی درست بات ہے، یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بعض نادان اور جاہل لوگ کرتے ہیں، اور وسیم صاحب اس میں نے دیکھا بعض لوگوں نے کتابیں اس موضوع پہ لکھی ہوئی ہیں، اور اس کتابوں میں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا، اور وہ آپ چاہتے تھے، اقتدار چاہتے تھے، اور اس لیے آپ نے بغاوت کی، اور ان کو اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک سزا ملی تو وہ درست ملی ہے۔ یہ اس طرح کی کتابیں بکثرت آپ دیکھیں تو موجود ہیں۔ اس لحاظ سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کیا بغاوت کرنے والا شخص ایسا ہوا کرتا ہے کہ اپنے ساتھ بچوں کو لے کے جائے، اپنے ساتھ عورتوں کو لے کے جائے، جبکہ اس کی ایک آواز پر ساری جو مکہ مدینہ آس پاس کے جتنے مسلمان ہیں ان کی ایک آواز پر اکٹھے ہونے کو تیار ہیں؟ اگر انہوں نے خروج کرنا ہوتا، اگر انہوں نے بغاوت کرنی ہوتی تو وہ اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو لے کے جاتے، خاندان کے افراد کو لے کے جاتے۔ اگر انہوں نے بغاوت کرنی ہوتی تو اپنے ساتھ وہ اسلحہ لے کے جاتے، اپنے ساتھ ہتھیار لے کے جاتے۔ کیا انہوں نے کیا لے کے گئے؟ کچھ بھی نہیں لے کے گئے۔ کیا بغاوت کرنے والا شخص ایسا ہوا کرتا ہے؟ کیا فتنہ فساد پھیلانے والا نعوذ باللہ من ذالک شخص ایسا ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ صرف عورتوں اور بچوں کو لے کے جائے؟ پھر شروع میں پروگرام کے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ جس میں پتہ آپ نے وہ جو سوال میں ذکر کیا تھا کہ وہ کون سے 3 مطالبات تھے۔ ان 3 مطالبات سے پتہ لگتا ہے کہ بغاوت کرنے والا شخص ہرگز یہ مطالبات نہیں پیش کرے گا۔ آپ کہتے تھے میں تو امن چاہتا ہوں، مجھے مکہ میں واپس جانے دیا جائے تاکہ میں اپنے دن جو ہے عبادت میں گزاروں، یا مجھے کسی سرحدی علاقے میں بھیج دیا جائے، یا مجھے یزید سے ملنے دیا جائے۔ تو کیا بغاوت کرنے والا شخص یہ اس طرح کے مطالبات پیش کرتا ہے؟ پھر آپ نے ہر طرح سے کوشش کی کہ کسی طرح مسلمان جو ہیں وہ خون ریزی سے بچ جائیں، صلح کے لیے کوشش کی۔ آپ کے ساتھ راستے میں جب آپ جیسے ایک لمبا پہلے قسطوں میں ہم بیان کر چکے ہیں پہلے کے پروگرام میں کہ آپ نے مکہ سے کوفہ تک کا جب سفر کیا تو راستے میں آپ کو بڑی کثرت سے لوگ ملے، اور وہ لوگ کہنے لگے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو جہاں پہ کہیں گے ہم آپ کو پوری سپورٹ کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ تو کیا بغاوت کرنے والا نہیں بنایا، ان کو ساتھ شامل نہیں کیا، بالکل کہ آپ بھی آ جاؤ، جتھا بڑھتا جائے ہم ان سے لڑائی کریں۔ بالکل۔ تو کیا بغاوت کرنے والا شخص نعوذ باللہ ایسے ہوا کرتا ہے؟ تو یہ انتہائی فضول الزام ہے جو لگایا جاتا ہے۔ ہمارا جماعت احمدیہ کا موقف ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور دراصل تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یزید اپنے لوگوں کے ذریعے یہ دباؤ ڈال رہا تھا کہ آپ میری بیعت کر لیں اور مجھے خلیفہ کے طور پر تسلیم کر لیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بجا طور پر اس بات سے جو ہے وہ انکار تھا کہ ایسے آدمی کے متعلق کہ جس کے متعلق سب کو علم ہے اس کی حالت کا، اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ فاسق اور فاجر تھا، اس کی بیعت کر کے گویا یہ ثبوت یا یہ پیغام جا رہا ہوگا کہ خاندان نبوت کے افراد جو ہیں انہوں نے بیعت کر لی ہے۔ تو عام لوگوں کے لیے تو اب یہ بالکل درست ہو گیا کہ وہ اس کو اسی طرح خلیفہ مان لیں، امت کا رہنما مان لیں، اور اس کی اطاعت میں مکمل طور پہ آ جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس بات سے انکار کیا، وہ بھی ان کے مطالبے پر جب وہ بار بار کہتے تھے کہ آپ بیعت کریں، انہوں نے آپ کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑا کہ آپ اگر ایک کونے میں کسی جگہ بیٹھیں، اور حضرت امام حسین تو جیسے آپ نے بیان کیا تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ مجھے چھوڑ دو، میرا راستہ خالی چھوڑ دو، کم از کم میرے اوپر زبردستی یہ مہر نہ لگاؤ کہ میں نے بیعت کر لیا ایسے شخص کی، یہ حق کے اور حق کی مطابقت کے خلاف ہے، اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا۔ بالکل اس وجہ سے آپ نے خروج کیا، آپ وہاں سے نکلے اور آپ تو الگ ہونا چاہتے تھے۔ درست بات ہے، بالکل۔ اور وسیم صاحب اسی ایک تو جیسے آپ نے بڑی خوبصورت وجہ بیان کی کہ اس ایسے شخص کی بیعت کیسے کی جائے، حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یہ بھی وجہ بیان فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ آپ کا ایک اصولی موقف تھا کہ کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو خلیفہ یا بادشاہ
مقرر نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا اصولی طور پہ یہ اسلام کے ہی خلاف ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ اپنا کوئی باپ بیٹے کو کے حق میں یہ وصیت کر کے نہیں جا سکتا، گویا کہ آپ نے وراثتی جو انتقال تھا حکومت کا اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور یہی قرآن کریم کا اصول اور ہے۔ یہی حق بات ہے، یہ طریق اسلام میں رائج ہی نہیں، اور وہ منوانا چاہتے تھے کہ یہ ہو گیا ہے، اب آپ اس کو مان بھی لیں، آپ اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ یہ جو سوال ابھی ہم نے شروع کیا تھا، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کا بہت پیارا ایک جواب اور اس کی تفصیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان کردہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے اپنے خطبہ جمعہ میں بیان کی۔ آئیے وہ سنتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے سختی سے جماعت کو بھی نصیحت فرمائی کہ جب آپ کو پتہ لگا ایک موقع پہ کہ کسی نے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں حضرت امام حسین کے بارے میں، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ واضح ہو کہ کسی شخص کے ایک کارڈ کے ذریعے سے، جو پوسٹل کارڈ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے مجھے اطلاع ملی ہے کہ بعض نادان آدمی جو اپنے تئیں میری جماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت یہ کلمات منہ پر لاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حسین بوجہ اس کے کہ اس نے خلیفہ وقت یعنی یزید سے بیعت نہیں کی، باغی تھا اور یزید حق پر تھا۔ آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، مجھے امید نہیں کہ میری جماعت کے کسی راست باز کے منہ سے ایسے خبیث الفاظ نکلے ہوں، مگر ساتھ اس کے مجھے یہ بھی دل میں خیال گزرتا ہے کہ چونکہ اکثر شیعہ نے اپنے ورد تبرے اور لعن طعن میں مجھے بھی شریک کر لیا ہے، اس لیے کچھ تعجب نہیں کہ کسی نادان بے تمیز نے سفیہانہ بات کے جواب میں سفیہانہ بات کہہ دی ہو، جیسا کہ بعض جاہل مسلمان کسی عیسائی کی بدزبانی کے مقابلے پر جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کچھ سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال میں اس اشتہار کے ذریعے سے اپنی جماعت کو اطلاع دیتا ہوں کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یزید ایک ناپاک تباہ دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا، اور جن معنوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ اس میں موجود نہ تھے۔ یہ اس واقعہ کی حقیقت اور یہ اس کا متوازن بیان۔